شیخ مرتضی زاہد جو بہت بڑے عارف گزرے ہیں، اور اللہ نے اسی عبادت، اسی پرہیزگاری کی وجہ سے انہیں بہت ساری صلاحیتیں دی تھیں۔ وہ طی و لرز بھی کر سکتے تھے، یعنی ایک جگہ سے دوسری جگہ بڑی تیزی سے چلے جاتے تھے، اور وہ طی الزمان بھی کر سکتے تھے، یعنی اللہ نے ان کو یہ صلاحیت دی تھی کہ وہ ٹائم ٹریول کر سکتے تھے، یعنی کسی بھی زمانے میں تھے اور فیوچر میں بھی جا سکتے تھے۔ اور جا کر جب آپ میں سے بھی ہم لوگ یہاں ہیں، اور اگر وہ آ جائیں بھی، تو وہ ہم لوگ جو چیزیں دیکھ رہے ہیں، ہم اپنے حواس سے، جو ہمارے سینسز ہیں، ہم ان سینسز سے چیزوں کو دیکھ رہے ہیں۔ لیکن جب ایسی شخصیت ٹائم ٹریول کرتی ہے تو وہ صرف سینسز سے نہیں، بلکہ وہ چیز کی ریئلٹی دیکھتی ہے، حقیقت دیکھتی ہے، اس کو نظر آ رہا ہوتا ہے۔ تو بہرحال ان کے ایک شاگرد نے ان سے پوچھا، یا کسی اور عالم دین نے، کہ آپ کہاں کہاں گئے؟ کہا میں ہر جگہ گیا، اور ایک جگہ بات کرتے کرتے انہوں نے رونا شروع کر دیا۔ کہا میں روز عاشورہ بھی گیا، روز عاشورہ جب پہنچا تو میں نے دیکھا کہ امام بالین علی اکبر پر بیٹھے ہوئے ہیں۔ کہا اس کے بعد ان سے بولا نہیں گیا، اور روتے رہے، گریا کرتے رہے اور خاموش ہو۔ یعنی ظاہر ہے اس جگہ کو دیکھنا، اس کو درک کرنا آسان نہیں ہے سر۔ بہرحال یہ خدا صلاحیت دیتا ہے انسان کو، ایسا نہیں ہے کہ انسان، پہلی چیز کیا ہے، تم کسی کے مالک نہیں ہو۔ دوسری چیز جو امام فرماتے ہیں کہ خدا نے زندگی کو تمہاری ڈیزائن کیا ہے، خدا مدبر ہے، تدبیر، پلانر کون ہے؟ خدا۔ تو تم اپنی زندگی میں یہ آرزویں مت رکھا کرو، یہ لمبی لمبی آرزویں، خیالات سوچتا ہے نہیں۔ ہاں اپنی اسٹریٹجی بناؤ، کیریئر کاؤنسلنگ کرو، لیکن سب اس پہ چھوڑ دو، وہ مدبر الامور ہے، اس سے بہتر تمہاری زندگی میں پلان۔ ہاں آپ اپنی زندگی میں کوشش کریں، آپ اچھا پڑھنا چاہتے ہیں، اچھی جاب کرنا چاہتے ہیں، آپ کو خدا نخواستہ کوئی تکلیف ہے، کوئی بیماری ہے، آپ اپنا علاج کروائیں، آپ سب کچھ کر سکتے ہیں، باقی اصل مدبر کون ہے؟ اس پہ چھوڑ دیں، وہ بہتر جانتا ہے۔ اور جب انسان کو خدا کے بیسٹ پلانر ہونے پر ایمان آ جائے تو وہ اپنی زندگیوں میں گھبراتا نہیں ہے، اور انسان اس طرح زندگی میں پچھتاتا بھی نہیں ہے، اوہ میں یہ کر لیتا، میں وہ کر لیتا۔ اگر آپ نے صحیح کیا ہے تو آپ کا پلانر، آپ کا مینیجر خدا سب سے بیسٹ، اور جس کا مینیج کرنے والا خدا ہو اسے کسی کی ضرورت نہیں ہے۔ اور جس کا اچھا مینیجر ہوتا ہے، جس کمپنی کا اچھا مینیجر ہوتا ہے، کمپنی کتنی ریلیکس ہوتی ہے، اچھا مینیج کر رہی ہوتی ہے۔ اسی طرح اگر آپ کی زندگی توکلت علی اللہ، اللہ تمہارا وکیل ہو جائے، تو پھر اس سے بہتر اور کون ہو سکتا ہے؟ انسان خوش ہوتا ہے کہ اس کی کمپنی کا لائر بہت مہنگا ہے، سب سے اسٹرانگ لائر ہے، جس کا لائر خدا ہو تو اسے کیا پریشانی ہے؟ تو وہ مدبر ہے، وہ تدبیر۔ تیسری اور آخری چیز، اور آپ سے التماس سے دعا، امام فرماتے ہیں کہ اللہ نے دو چیزوں کا حکم دیا ہے، ایک واجب کا اسے انجام دو، اور ایک حرام کو ترک کر دو۔ بس دو چیزیں ہیں، حلال انجام دو، حرام کو چھوڑ دو۔ کہا یہ تین عمل کرو تو تم تقوی کے پہلے درجے پر ہوگے۔ ابھی یہ پہلا درجہ ہے، بعد میں ورا ہے، اور اس کے بعد چیزیں ہیں۔ تو بہرحال انسان کوشش کریں کہ خدا ہمیں توفیق دے کہ ہم معصومین علیہ السلام کی ان احادیث کو اپنی زندگی میں شامل کر سکیں۔ عزیزان محترم، بہت امپورٹنٹ ہے ہم اپنی زندگیوں میں قال امام صادق، قال امام باقر کو لے کر آئیں۔ آج ہماری زندگیوں میں بہت ساری چیزیں ہیں، مگر ہم نے معصومین کے اقوال کم ہیں۔ کوشش کریں بہرحال ہر روز ایک دو کوٹس پڑھا کریں۔ بہرحال اب تو اپلیکیشنز ہیں، آپ کو اتنی اسٹرگل کی ضرورت نہیں ہے، آپ کو ڈھونڈنے کی بھی ضرورت نہیں ہے، بہت آسان ہو گیا ہے اب تو۔ کوشش کریں اپنے وجود کو منور کریں ان کے بیان سے۔ امام رضا علیہ السلام ارشاد فرماتے ہیں، امام ارشاد فرماتے ہیں کہ تم لوگوں تک ہمارا کلام پہنچا دو،
ہماری بات لوگوں تک پہنچا دو، بس وہی کافی ہے، ہم جانیں اور وہ جانیں۔ اگر ان کی بات لوگوں تک پہنچ گئی تو وہ خود ان کو بہتر کر دیں گے۔ تو جان محترم، بہرحال اپنے دلوں کو روانہ کریں۔